سر میرے میاں نے اتنا مہنگا اپنا ماسٹرز کیا اور میں اس سے پوچھتی ہوں بھائی خواجہ بتا جو تو نے پڑھا ہے کہاں گیا؟ تو خواجہ جو ہے سارا دن کالوں پہ ہوتا ہے، ہاں جی سر وہ انگریزی میں لگا رہتا ہے. میں کہتی ہوں خواجہ تجھے اتنی مہنگی ڈگری کرائی ہے تو اینڈ پہ کال تو نہیں ہے. وہ مجھے لگتا کہ یہ تو ہے ہی گورا اس لیے اتنے ٹائم سے ہوم اسکولنگ پہ آ گیا ہے. اور مجھے تو اب یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی 8-9 کلاس تک بچے کو 8-9 کی ایج تک بچے کو اسکول نہیں جانا چاہیے. قرآن کا ایکچوئل لٹرل ترجمہ پراپر تفسیر سے آپ سمجھائیں بتائیں. قرآن ہم نے نا وہ لحاف میں باندھ کے اوپر رکھ دیا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کمر نہ شادیوں والے دن نکالے جاتے ہیں اور بچے سر پہ جاتے ہیں. اور سر مجھے نہیں پتا کہ میں اتنی ریلیجس نہیں ہوں یا وہ اتنی دین کی میری نہیں ہے نالج، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے انبیاء نے یا انہوں نے اپنے ٹائم پہ رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن یا وہ چیزیں رکھی تھیں یا نہیں رکھی تھیں، یا ہسٹری میں اس کا کتنا وہ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی چلیں مان لیتے ہیں رکھ لیں، لیکن یہ جو پڑھایا میں جاتا ہے عربی میں، ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہم نے عربی میں جو پڑھا وہ اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھی. میں نہیں پڑھا ہے سر. دیکھیں جو قرآن ہے نا اس کو سب سے پہلے تو کہا گیا ہے کہ ہلکی آواز میں نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو پراپر اونچی آواز میں قرأت کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو جو قرأت کا ساؤنڈ ہے نا وہ جب کیوں کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھیں، کیونکہ اور پھر ایک خاص کاری ہے ان کا بھی کہا گیا کہ ان کا پڑھیں آپ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایک میوزیکل ساؤنڈ لیٹ سے میں آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کہ اس کا وہ جو ایک ردھم بنتا ہے نا، دیٹ ردھم از سم تھنگ وچ از اے کیور فار یور سول. لیکن ہمیں یہ بات پورا بچپن کی سی نہیں بتائی. آپ تھوڑا سا گوگل کھولیں اور آپ قرآن کا ذرا پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن باقی سب زبانوں میں بھی ہے، لیکن جب سورہ رحمان سننے کے لیے بات کہی جاتی ہے تو وہ انگریزی میں سننے کے لیے کیوں نہیں کہی جاتی، اس کو عربی میں ہی سننے کو کیوں کہا جاتا ہے. سو ردھم ریئلی میٹرز. اور یہ جو پوری دنیا ہے اور جس کی انرجیز ہیں یہ ساری ردھم پہ کام کر رہی ہیں. تو قرآن کے بعد اللہ نے روک دیا، قرآن کے بعد کچھ اور نہیں آیا، اس لینگویج کا کچھ اور نہیں آیا کیونکہ وہ پرفیکٹ کتاب تھی. اب ہم نے اس سے کتنی نالج لینی ہے؟ ہمیں تو پورے بچپن میں ڈرایا گیا ہے کہ ناپاک ہیں تو ہاتھ نہیں لگانا. سر آپ وہ بک آف نالج ہے، آپ اس کو کبھی بھی کھولیں، آپ پڑھیں، آپ اس میں سے نالج حاصل کریں. ہم نے اس کو لحاف میں کر کے اوپر رکھا ہوا ہے. میری کام والی کہتی ہے باجی وہ قرآن آپ نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، آپ کی کمر آ رہی ہے. میں نے کہا تم یہ نہیں سوچ رہی کہ میں صبح 5 بجے اٹھ کے اس کو کھول کے پورا قرأت کر کے پڑھی ہوں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تم جو مجھے کہہ رہی ہو کہ کمر. ہم جب عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو سر وہاں پہ تو لوگ سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں قرآن. بالکل. لیکن دیکھیں آپ I don't know if you've gone for عمرہ or not, when you'll go there and you'll see وہ پوری شیلفز بنی ہوئی ہیں. سو سب سے نچلی شیلف پہ بھی قرآن پڑھا ہوا ہے. اور میں بتا رہی ہوں کی طرح انفارمیشن لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہے. So that is how it is. ہمیں 3 دفعہ ختم کرا دیا جاتا ہے قاری صاحب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ایک بچے کی وہ جو ختم ہوتی ہے قرآن کا، وہ جو پہلی دفعہ قرآن ختم کرتا ہے تو ماں مٹھائیاں دیتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں، لیکن قرآن ختم کیا، لیکن اس نے پڑھا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ردھم میں کیا ہے یا اس کے اندر نالج کیا ہے یا لفظ کا کیا میننگ ہے، وہ تو اس کو نہیں پتا نا. اور وہی تو مین چیز ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے. بالکل پڑھانا چاہیے. ترجمہ اور تفسیر بہت بہت امپورٹنٹ.